اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نبی کی پیاری باتیں یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جن کی اللہ بہت جلد سن لیتا ہے، پھر چاہے وہ کسی کو دعا دیں ان کی گئی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کسی کو بد دعا دیتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو کہ کبھی بھی ان 5 جانوروں کو تمہاری وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کو ان 5 جانوروں کی بد دعا لگنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہوتے دیکھا ہے۔ لیکن اگر تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی یا پھر تمہاری کوئی حاجت ہے جو کہ آج تک پوری نہیں ہوئی، تو ان 5 جانوروں کے ساتھ بس ایک کام کر لو جو بھی تمہاری حاجت ہوگی۔ اگر تم ان 5 جانوروں کے ساتھ وہ ایک کام کر لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت فوری طور پر قبول کر لیں گے۔ جیسا کہ اگر تمہاری خواہش امیر ہونا ہوگی تو اللہ تعالیٰ تمہیں اتنی دولت عطا فرما دیں گے کہ تمہارے گھر میں اس دولت کو رکھنے کی جگہ نہ بچے گی۔ پیارے بہن بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بابا فرید کے بتائے ان 5 جانوروں کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کون سے 5 جانور ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی کن خصوصیت کی وجہ سے ان کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سا کام ہے جو آپ ان 5 جانوروں کے ساتھ اگر کر لیتے ہیں تو آپ کی گئی ہر دعا، آپ کی ہر حاجت فوری طور پر قبول ہو جائے گی۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام بزرگ نہیں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سارے معجزات اور طاقتوں سے نوازا تھا، جیسے کہ آپ ہر جانور کی زبان کو بخوبی سمجھ سکتے تھے اور آپ جانوروں سے بات چیت کیا کرتے تھے، لیکن سب سے زیادہ آپ چڑیوں سے بات چیت کیا کرتے تھے اور چڑیوں سے بے حد محبت بھی تھی آپ کو۔ ایک دن بابا فرید کو خبر ملی کہ گاؤں کے چودھری نے گاؤں کے کسی جانور کو زہر دے کر مروا دیا ہے، جس کے بعد بابا فرید گاؤں کے چودھری کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ گاؤں کا چودھری جب بابا فرید کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور بابا فرید کے قدموں میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ مجھ جیسے عام شخص کے گھر میں آ گئے، اگر آپ کو کوئی کام تھا تو مجھے اپنے در پر بلوا لیا ہوتا۔ اس کے بعد بابا فرید چودھری سے کہتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو اکٹھا کر لو، میں تم لوگوں کو کچھ بے حد ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں، جن کو اگر تم سمجھ لیتے ہو تو یقین مانو تمہارے آنے والی اگلی 7 نسلیں بن جائیں گی، لیکن اگر تم ان باتوں کو نہیں سمجھتے تو یقین مانو تمہاری اگلی 7 نسلیں بھی تمہاری جیسی تباہ و برباد ہی رہیں گی۔ جب تمام گاؤں والے اکٹھے ہو گئے تو بابا فرید فرمانے لگے کہ میں آج تمہیں 5 جانوروں کے بارے میں بتاتا ہوں جو پھر چاہے تمہیں دعا دیں یا بد دعا دیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور بد دعا فوری قبول کر لیتے ہیں۔ نمبر 1 ہے جانور کبوتر۔ جتنے بھی پرندے ہیں تمام پرندوں میں کبوتر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والا پرندہ ہے۔ دوسرا کوئی بھی پرندہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے نبی سے اتنا پیار نہیں کرتا جتنا پیار کبوتر اللہ اور اللہ کے نبی سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر چاہے مکہ ہو یا مدینہ ہو، ان دونوں ہی مقدس جگہوں پر جو سب سے زیادہ پرندہ اڑتا نظر آتا ہے وہ کبوتر ہی ہے۔ اسی طرح تمام پرندوں میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کبوتر ہی کرتا ہے، یہاں تک کہ رات کے وقت جب کبوتر کی کبھی آنکھ کھل جاتی ہے تو تب بھی وہ صرف اللہ کا ورد کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح تمام ہی پرندوں میں سب سے زیادہ اونچی پرواز بھی کبوتر ہی کرتا ہے۔ کبوتر اپنی بلندی کو اتنا زیادہ بڑھا لیتا ہے کہ دوسرے پرندے تو اس بلندی تک پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، یہاں تک کہ جب کبوتر کے پیچھے عقاب لگ جاتا ہے تو کبوتر عقاب سے بچنے کے لیے اپنی بلندی کو اتنا زیادہ بڑھا لیتا ہے کہ اس کی بلندی پر عقاب پہنچنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے بعد عقاب کبوتر کا پیچھا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ کبوتر اتنی اونچی پرواز بھی صرف اسی لیے کرتا ہے کہ کبوتر کا خیال ہے کہ جتنا وہ اونچا جائے گا شاید اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے قریب پہنچ سکے گا۔ دوسرا جانور ہے بلی۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسے نیک لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کی آج تک ایک نماز بھی نہیں چھوٹی، نہ ہی کوئی نماز قضا ہوئی۔ رات بھر جاگ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کی، یہاں تک کہ تہجد کی نماز تک نہیں چھوڑی اور ہر ممکن کوشش کی گناہوں سے بچنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں کی دعائیں بھی اتنی جلدی قبول نہیں کرتا جتنی جلدی اللہ تعالیٰ بلی کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور یہی حال بلی کی دی گئی بد دعا کی ہے۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ بلی ایک ایسا جانور ہے جو اگر کسی کو دعا دیتی ہے تو وہ دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے، اور اگر کسی کو بد دعا دے دیتی ہے تو یقین مانو وہ بد دعا بھی فوری طور پر اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اور جس شخص کو بھی بلی کی بد دعا لگ جائے اس شخص کا تباہ و برباد ہونا لگ بھگ پکا ہے، اور جس شخص کو بلی کی دعا لگ جائے پھر اس کی ترقی اور کامیابی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تیسرا جانور ہے چڑیاں۔
بابا فرید کا کہنا تھا کہ چڑیاں اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں اور اس کی 3 وجوہات ہیں۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی چڑیاں صبح صبح اٹھتی ہیں وہ سبحان اللہ کا ورد کرتی ہیں، یعنی ملائکہ کی تسبیح پڑھتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر چڑیاں بے حد معصوم پرندہ ہیں اور ان میں ذرا برابر بھی چالاکی یا مکاری نہیں ہوتی، جبکہ تیسرے نمبر پر چڑیوں کا توکل اللہ تعالیٰ پر بے حد مضبوط ہوتا ہے۔ چڑیوں کو پھر چاہے جتنا مرضی اناج مل جائے وہ پیٹ بھر کر اناج کھاتی ہیں اور اس کے بعد اڑ جاتی ہیں، لیکن کبھی بھی اناج کو کل کے لیے نہیں جمع کرتی، کیونکہ چڑیوں کا توکل بہت زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ چڑیاں کہتی ہیں جو کل ہمیں زندگی دے گا وہ کل ہمیں کھانا بھی دے گا، اسی لیے ہمیں کھانا جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ نمبر 4، کتا۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ لوگوں میں کتے کے بارے میں ایک بہت بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ کتا سخت، ناپاک اور غلیظ جانور ہے، اور اسی غلط فہمی کے چلتے لوگ کتے کو مارتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کتے کو مارنے سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے کتے کو تکلیف پہنچائی اور کتے کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے انہیں برباد کر دیا گیا اور انہیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو بے حد گناہ گار تھے اور جہنم کے حقدار تھے، لیکن صرف کتے کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہاں تک کہ قرآن پاک میں بھی کتے کا ذکر ہے، اور اصحاب کہف کا کتا تو جنت میں بھی داخل کیا جائے گا۔ کتے کا صرف تھوک ناپاک ہے، باقی کا کتا ناپاک نہیں ہے۔ کتے کو ہاتھ لگا کر وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن ہاں کتے کو گھر پر رکھنا حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتا فرشتوں کو دیکھ کر بھونکتا ہے، اس لیے جس گھر میں بھی کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نمبر 5، چیونٹی۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ عام لوگ کیڑی کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ بنا وجہ پاؤں کے نیچے جان بوجھ کر دے کے مار دیتے ہیں، ان کے لیے بس یہ ایک کھیل ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کیڑی کی اصلیت کو جان جائیں تو بھول کر بھی کیڑی کو نہ ماریں گے۔ قرآن پاک میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے کیڑی کا ذکر کر رکھا ہے، بلکہ قرآن پاک میں کیڑی کے نام پر پوری ایک سورہ یعنی سورہ نمل موجود ہے۔ قرآن پاک میں واقعہ بیان ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی حکومت انہیں عطا فرمائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر ایک بار ایسے علاقے سے ہوتا ہے جہاں چیونٹیوں کی بستیاں تھیں۔ چیونٹیاں راستے میں جا رہی ہوتی ہیں کہ ایک چیونٹی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو اپنی طرف آتی دیکھتی ہے، جس کے بعد وہ چیخ کر تمام چیونٹیوں کو اطلاع کرتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے راستے سے ہٹ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کچلی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دور سے ہی چیونٹی کی اس بات کو سن لیتے ہیں، جس کے بعد آپ مسکراتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک ہمیں چیونٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ چیونٹیاں ایک دوسرے سے نہ صرف بات چیت کرتی ہیں بلکہ بالکل ایسے رہتی ہیں جیسے ہم انسان، یعنی وہ ایک سوشل لائف جیتی ہیں، اور جدید سائنس آج 1400 سال بعد اس چیز کی تصدیق کر رہی ہے۔ آپ نے بھی ضرور سن رکھا ہوگا کہ جدید ریسرچ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چیونٹیاں بستیاں بنا کر رہتی ہیں اور اپنی بستی میں بالکل ایسے رہتی ہیں جیسے انسان اپنے معاشرے میں رہتے ہیں۔ بابا فرید کا کہنا تھا کہ جو کوئی بھی جان بوجھ کر چیونٹی کو نقصان پہنچاتا ہے اس کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر چیونٹی انجانے میں پاؤں کے نیچے آ کر ماری جاتی ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن کبھی بھی یہ غلطی مت کرنا کہ کسی چیونٹی کو جان بوجھ کر مارنا، ورنہ تم پر اتنی سخت رزق اور دولت کی تنگی آئے گی کہ تم برداشت نہ کر پاؤ گے۔ بلکہ جو رزق کے دانے تم سے گر جاتے ہیں انہیں چیونٹیوں کو لے جانے دیا کرو، کیونکہ اصل میں وہ چیونٹیوں کا ہی حق ہوتے ہیں۔ جب چیونٹیاں تمہارے رزق کے گرے ہوئے دانے لے کر جاتی ہیں تو دعائیں دیتی ہیں، جس کے بعد تمہارے رزق میں دولت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب بابا فرید نے ان 5 جانوروں کا گاؤں والوں کو بتا دیا، اس کے بعد بابا فرید فرمانے لگے، اب میں تمہیں اصل راز کی بات بتاتا ہوں، اور وہ راز کی بات یہ ہے کہ کبھی کسی جانور کو جان بوجھ کر نقصان اور تکلیف نہ پہنچاؤ، کیونکہ اللہ نے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ وہ صرف انسانوں کا خدا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، یعنی تمام جہانوں، بلکہ اس جہان میں جتنی بھی مخلوقیں رہتی ہیں ان تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی کسی مخلوق کو جان بوجھ کر نقصان نہ پہنچاؤ، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی ہر مخلوق کے کام آنے کی کوشش کرو۔ اگر تم اللہ کی کسی مخلوق کو پانی ڈال سکتے ہو تو پانی ڈالو، کسی کو خوراک دے سکتے ہو تو خوراک دو۔ اگر تم اس ایک چیز پر عمل کرنا شروع کر دو گے اور اپنے رزق میں اللہ کی غیر مخلوق کو کچھ دینا شروع کر دو گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ تم پر ایسا کرم کریں گے، تمہیں اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے جس کے بارے میں نہ تو تم نے کبھی سوچا ہوگا اور نہ ہی تمہارے وہم و گمان میں ہوگا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ اسلامی معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیں۔
ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے خدا حافظ.